امام اور معصوم کو، رہبر کو آپ نمونہ عمل ہونے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ کربلا اللہم ارزقنا کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطاہرین۔ خداوند متعال آپ تمام حضرات کی تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، سینہ زنی، عشق، حضور خداوند متعال اپنی بارگاہ میں اور آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے اور مزید توفیق دے اس راہ میں جتنا ہو سکے اچھے سے ہم عزاداری منائیں، اور ہر غیر دیکھنے والا یہ سمجھے اور سیکھے اور سمجھے کہ ہمارا بڑا مرا ہے، شہید ہوا ہے، ہمارا بڑا گیا ہے، تو ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کے مقصد کے لیے آج دنیا سے لڑ رہے ہیں، آج اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اسی کے مقصد۔ لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں مقصد امام حسین کے ساتھ زندگی گزارنا، اس راہ پہ چلنا، مقصد امام حسین کو زندہ کرنا جو امر اہل بیت ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو ہمارا امر زندہ کرے خدا اس پر رحمت کرے، تو اگر چاہتے ہیں تو مقصد کو صحیح پہچانیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ایک راز ہے، عہد ہے بین خدا اور امام حسین۔ اللہ نے چپکے سے امام حسین کے کان میں بولا ہے کہ آپ جائیے اور وہ مقصد میرے اور آپ کے درمیان ہے اور آپ قربانی دیجیے۔ بعض لوگ ایسے احساس کرتے ہیں کہ شہادت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کربلا میں ایک راز، ایک وہ مقصد جو خدا اور امام حسین کے درمیان ہے صرف۔ دیکھیے عزیزان، یہ مقصد کو ہم قیام امام حسین کے مقصد کے طور پر اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ جتنی بھی ماموریت اور جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں امام کی وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین ہمارے لیے اسوہ بن سکتے ہیں اس آئیڈیا کے حساب سے، اس نظریے کے حساب سے، اس مقصد کے اعتبار سے؟ اگر ایک راز ہے، ایک خاص ایک مخصوص ذمہ داری ہے امام حسین علیہ السلام کی، مخصوص ذمہ داری ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو میرے لیے تو امام حسین پھر کیسے اسوہ بنیں گے؟ پھر کیسے میرے لیے آئیڈیل بنیں گے؟ کیسے میرے لیے امام بنیں گے کہ میں ان کے نقش قدم پہ چلوں؟ اگر واقعا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس طرح رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، ایسے ہی رسول اللہ کا جانشین اسوہ حسنہ ہے۔ اگر وہ اسوہ حسنہ ہے، امام ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، تو اگر آپ اس مقصد کو مانیں کہ ایک خدا اور امام حسین کے لیے مخصوص فقط امام حسین کے لیے تھا قربانی کربلا دینا، خب میرے لیے اسوہ حسنہ کیسے بنیں گے؟ میرے لیے الگو کیسے بنیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جگہ بات صحیح ہے، جتنی بھی ذمہ داری ہیں اللہ کی جانب سے امام معصوم کے لیے ہوتے ہیں، اصول کافی میں روایت ہیں، وہ سب اللہ کی جانب سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن امام اور معصوم کو، رہبر کو آپ نمونہ عمل ہونے سے باہر نہیں نکال سکتے، بس یہ بھی نہیں، قابل قبول نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، مقصد قیام امام حسین علیہ السلام شہادت ہے، امام حسین کو شہید ہونا ہے، اور مقصد قیام بھی صرف شہادت ہے۔ یہ مقصد آپ سمجھتے ہیں؟ اصلی مقصد، اسی لیے امام حسین مدینے اور مکے سے نکلے تاکہ صرف شہید ہونا ہے، تو یہ مقصد صحیح نہیں ہے۔ صرف شہید ہونا ہے مقصد کے طور پہ، معاف کیجیے گا، اچھے سے سمجھیے، قرار یہ ہوا ہمارا اور آپ کا وعدہ یہ ہوا کہ فرش اعضاء پہ بات کو سمجھیے گا۔ اصلی بات جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف امام حسین نے اس مقصد کے تحت نہیں نکلے کہ شہید ہونا ہے، یہ مقصد یہ تھوڑی ہے کہ شہید ہونا ہے، یہ مکتب صحیح نہیں ہے۔ امام حسین کا مقصد کچھ اور ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے شہادت بھی دینی پڑے تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ اس کو مان لیں کہ مقصد شہادت ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف شہادت ہے، تو آپ اس کو کیسے پھر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مدد مانگی ہے دوسروں سے؟ آخر عاشورہ تک یہی فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، یہ نصرت کے لیے کیوں بلا رہے ہیں؟ پھر اگر مقصد صرف قتل ہو جانا ہے تو فلاں یہ ہونا ہے، تو پھر تو یہ بھی صحیح صرف مقصد کے طور پہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ انسان
وہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ فقط ذمہ داری تھی امام حسین علیہ السلام کی، فقط اللہ کی جانب سے شہادت کی، اور فقط مخصوص تھا امام حسین علیہ السلام۔ بعض لوگ اس نظریے کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ایسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے خاص ذمہ داری تھی، اور یہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور ان کو شہید ہونا ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنسو بہائیں۔ کیا واقعا ایسا ہے؟ یعنی صرف ہماری تخلیق و خلقت کا مقصد صرف یہ ہے کہ امام حسین پر بس بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آنسو بہائیں؟ یا ہم کربلا سے درس لے سکتے ہیں، یا کربلا ہمارے لیے میسج رکھتے ہیں، کربلا ہمارے لیے ایک دستور العمل رکھتے ہیں، کربلا ہمارے سے مطالبہ رکھتی ہے، کربلا ہمیں نصرت کے لیے بلاتی ہے؟ نہیں، کربلا ہمیں سبق سکھاتی ہے؟ نہیں، یعنی سبق نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کربلا کے مقصد کو، یہ نہیں۔ یہ جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں ایک راز ہے کربلا امام حسین اور اللہ کے درمیان، اور ہم فقط رونے کے لیے خلق ہوئے ہیں، عزیزان ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے امام حسین کو اسوہ اور نمونہ عمل بنایا۔ امام حسین نے رہبر اور امام ہوتے ہوئے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتے ہوئے اپنی قربانی پیش کی کسی مقصد کے تحت، اور جتنے چاہنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے مقصد امام حسین کو پہچانیں، ان کی ذمہ داری ہے عقل و شعور کے ساتھ کربلا کو سمجھیں اور مقصد امام حسین کو سمجھیں۔ درسگاہ ہے کربلا، فہم و شعور۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صرف ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کو کہنے کے لیے حق نہیں ہے کہ ہمیں کربلا سے درس نہیں لینا چاہیے، پھر صرف آنسو بہانے ہیں۔ نہ خیر، کربلا جیسے میں نے زیارت اربعین کا وہ جملہ عرض کیا، وَبَذَلَ فِيكَ مُوجَتَهُ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالِ، اس کو کیسے معنی کریں گے؟ یا ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، اس کیسے معنی کریں گے؟ یا امام صادق فرماتے ہیں نحن سفن النجات، ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینہ حسین اسرا و اوسع، اس کو کیسے معنی کریں گے؟ یا کربلا قوموں کو بیدار کرتی ہیں، اس کو کیسے معنی کریں گے؟ بس معلوم یہ ہوا کربلا راز اس طریقے سے کہ ہم لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف آنسو بہانا ہے، صرف گریہ کرنا ہے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر وقت کے یزید کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پھر کربلا کو زندہ کیسے کریں گے؟ کربلا صرف آنسوؤں کے ذریعے تھوڑی زندہ ہوتی ہے، کربلا مقصد کے ساتھ زندہ ہوتی ہے، کربلا اس ہدف حسین کے ساتھ، کربلا یعنی وقت کے یزید کو للکارنا، کربلا یعنی اقامہ حدود الہی، کربلا یعنی اقامہ شریعت، کربلا یعنی بشریت کی، انسانیت کی شرافت کو زندہ رکھنا، کربلا یعنی یہ، کربلا یعنی مقاومت اور الہی اقدار کو زندہ رکھنا ہے، وقت کی طاغوتیت کو جھنجھوڑنا ہے، اس کا گریبان پکڑنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے، کربلا یہ۔ تو آپ مجھے کسی کو حق نہیں ہے، کربلا ایک راز ہے، ایک رمز ہے، ایک فلاح ہے، اور ہماری ذمہ داری صرف آنسو بہانا ہے، فلاح نہ غیر۔ آپ بیانات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں، کربلا یعنی بہترین راہ و سفینہ، ہم عقل کے لیے، ہم عمل کے لیے، سعادت کے لیے بہترین راہ ہے، بہترین معرفت ہے زندگی پاکیزہ بنانے کے لیے کربلا۔ لہذا کربلا سے آپ فاصلہ نہ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔